اردو ناول زون میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے دیر لگی آنے میں، از قلم سعدیہ حمید چودھری۔ عورت اور محبت لازم کیوں ہیں؟ شاید محبت بھی انسان کو کمزور بنا ڈالتی ہے اور عورت بھی فطرتاً کمزور ہے۔ دونوں میں یہی قدر مشترک ہے۔ اسی لیے تو عورت کے دل کی کھیتی نرم، ہموار اور زرخیز ہوتی ہے، اور اسی لیے محبت اور وحشت دونوں مل کر عورت کی نرم روئی کو آزماتے ہیں۔ اور اگر اس میں تنہائی بھی باہم مل جائے تو عورت محض سایہ ہی بن جاتی ہے، یا پھر جیتا جاگتا مجسمہ، جس کو چھو لو تو ہاتھ جل جائے، جس کو دعا دو تو بد دعا لگے، خوشی ملے تو غم کے پیراہن میں لپٹی ہوئی، زندگی جیے تو موت کی صورت، محبت کرے تو کچا گھڑا جو عین وسط دریا میں ٹوٹ جائے، مسیحا ملے تو لوٹ لے۔ کبھی ایسی عورت سے ملے ہیں؟ اگر عورت واقعی عورت کے مقام پر فائز ہے تو واقعی ایسی ہے۔ خزاں کا موسم، گمشدہ محبت کی مجسم شکل، مٹی کے گھروندے سے نکلنے والا دھواں، بن آب کے مچھلی، محبت کے جل میں پیاسی، سوکھی دھرتی پر پڑنے والی بارش کی پہلی بوند، بارش کی ٹپ ٹپ کی آواز پہ آنسو بہانے والی لڑکی، اور محبت ایک ہی روپ کے دو نام ہیں۔ یہی محبت کا فیض ہے، یہی عرض دل پر مہکتا گلاب ہے، جو مہک اٹھے تو سارا عالم مہک جائے، اور مرجھا جائے تو اس کا جواب ندا فیض سے پوچھتے ہیں۔ مگر ندا فیض تو چلیں فراز توحید سے ہی پوچھ لیتے ہیں، مگر وہ تو شرار محبت سے ان کا جہان روشن ہے۔ ندا فیض نے MSc فزکس میں گولڈ میڈل لیا ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ کالونی کے در و دیوار نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ ندا فیض نے یہ خبر بھرپور خوشی کے بجائے ذرا بے چینی کے ساتھ سنی تھی۔ چڑیا بند پنجرے میں پھڑپھڑا کے رہ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب یہاں سے باہر نکلنے کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں۔ وہ فیض علی کی واحد اولاد تھی، اس لیے اتنا پڑ گئی تھی، ورنہ وہ اس خاندان کی بیٹی تھی جہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کے مرنے تک محض سوگ ہی منایا جاتا ہے۔ یہ ڈھیل بھی شاید ندا فیض کو اس لیے ملی تھی کہ وہ فیض علی کی 3 شادیوں کے نتیجے میں واحد اولاد تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے تعلیم یافتہ ہونے کی سند ملی تھی۔ وہ قلم پکڑتی تو زور قلم انتہا کو پہنچ جاتا، بات کرتی تو پھول جھڑتے، سانولا رنگ کوئل کی کوئی جھپ چرا لایا تھا۔ اس نے بہت پیار سمیٹا تھا، مگر گل دوپہری کے پھول کی طرح، بظاہر گلابی مگر شاخ سے اترتے سمے ہی مرجھا جانے والا، اور خوشبو تو کبھی تھی ہی نہیں۔ وہ نرم اجالوں میں بھی شام کے گہرے سائے کی طرح تھی۔ ہاؤ، رانی نے اسے پیچھے سے آ کے ڈرا دیا تھا۔ وہ موروں کے پنجرے کے پاس بیٹھی تھی، سفید موروں کا ایک جوڑا چہل قدمی کر رہا تھا۔ یہ شور کیسا تھا رانی؟ وہ کھوئے کھوئے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ امی نے کہیں میرے جاب کرنے کی بات تو ابو سے نہیں کر دی؟ وہ بات تو سمجھو کنویں میں گئی۔ وہ فضی کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ کے پھر بیٹھ گئی تھی۔ فضی کو اکثر اس قسم کے دورے پڑتے تھے۔ ایک بات اسے کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ وہ اسے ناپسند کیوں کرتی ہیں، اسے دیکھتے ہی ہمیشہ منہ کیوں پھیر لیتی ہیں۔ یہ ایک طرح کی نفرت کا کھلم کھلا اظہار تھا۔ اس کے دل میں ان کے لیے محبت اور ہمدردی تھی۔ ان کے دوروں سے وہ ہمیشہ لا علم رہی تھی۔ ہاسٹل لائف کی وجہ سے بھی وہ کبھی ان کے قریب نہیں ہو سکی تھی۔ مور ایک دم کرہ آواز میں چیخا۔ وہ بے دلی سے اندر کو چل پڑی تھی۔ رانی، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کے گھنے بالوں میں تیل لگا رہی تھی اور وہ منہ بسورے اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ نہ میری جان، یہ بات منہ سے مت نکالنا، آگے ہی فیض بھائی کا موڈ اتنا خراب ہے۔ رانی فضا کی ہی ہم عمر تھی، ماں کے مرنے کے بعد ان کے پاس ہی رہ گئی تھی۔ سبیحہ نے اس کی شادی بھی کی، مگر قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے، اس کا ساتھ انہی کے ساتھ لکھا ہوا تھا۔ شوہر کے مرنے کے بعد پھر یہیں آ گئی تھی۔ ندا سے عمر میں خاصی بڑی ہونے کے باوجود وہ اس کی سہیلی تھی، اسی لیے وہ خاصی بے تکلفی سے اس کا نام پکارتی تھی۔ وہ بے دلی سے پتے نوچ رہی تھی۔ رانی کی نظر دلان سے ہٹ کر کمروں کی طرف گئی تھی اور پھر وہیں ٹھہر گئی جہاں فضی کی کرسی ہل رہی تھی۔ ندا نے رانی کی بے توجہی محسوس کر لی تھی اور اٹھ کر اندر کو چل دی، جہاں سبیحہ سبزیاں صاف کروا رہی تھی۔ یہ ان کی اپنی زمینوں کی سبزیاں تھیں، تازہ اور دیکھنے کے لائق۔ تمہارے توحید ماموں آ رہے ہیں امریکہ سے نرمین کی شادی کرنے کے لیے۔ قاصبہ کی بہن کا بیٹا ہے۔ توحید پورے 27 برس کے بعد آ رہا ہے، خواہ مخواہ کا دیس نکالا بھگتا کے۔
وہ اب خود کلامی کر رہی تھی مگر ندا انہیں کہاں سن رہی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں ستاروں کو جلملاتے دیکھ رہی تھی۔ شاید پہلی بار نارمل اور اب نارمل زندگی کا تجزیہ اس کے گرد دیوانہ وار گھوم رہا تھا۔ اس نے ان کے چہرے پر خوشی رقصاں دیکھی تھی۔ رانی، یہ بلا ماموں کے آنے کی کیا تک ہے؟ وہ جنجلائی ہوئی تھی۔ ان کے بچے بھی ہوں گے ساتھ، فراز اور نرمین، رانی نے اشتیاق سے بتایا تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہمارے گھر آئے اور ہمارا رہن سہن دیکھے، کوئی فضی پپھو کے بارے میں پوچھے۔ فضی کے بارے میں ان سے زیادہ کون جانتا ہے؟ رانی بڑبڑائی تھی۔ ان مہمانوں کا آنا ٹالا نہیں جا سکتا۔ وہ بہت گرم مزاج تھی، گویا جون کے مہینے میں لو چل رہی ہو سکتا ہے کسی کو ان کے آنے کا شدت سے انتظار ہو۔ رانی مسکرائی۔ رانی، تم ایک کنویں کی طرح ہو۔ کیسے؟ رانی ہنس پڑی تھی، گہری، رازوں سے بری ہوئی، فضی پپھو کی گہری سہیلی، ان کی رازداں۔ رانی کتنی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر وہ خاموشی سے اٹھ گئی تھی۔ حویلی میں عجیب سناٹا بول رہا تھا۔ فیض علی پچھلے 2 دن سے اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے ہوئے تھے۔ دھوپ بھی گرد و غبار سے اٹ کے پیلی پھٹک سی ہو رہی تھی۔ وہ دلان والے تخت پر اوندی لیٹی گلاب کے پھولوں سے باتیں کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے فضی پپھو بہت خاموش سی تھی۔ جانے کیا بات تھی، ہر بات پہ رونا آیا۔ ایک مصرع اس کے آج سوئے ذہن پر کوڑے کی طرح برسنے لگا تھا۔ مٹھو نے گردان شروع کر دی تھی۔ جانے کیا بات تھی، جانے کیا بات تھی، آگے بھی تو بولو مٹھو۔ وہ ایک دم مسکرائی تھی۔ محترمہ، آپ سن بات لے رہی ہیں؟ کوئی اس کے بالکل پاس آن کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھی تھی، دوپٹہ جھپٹ کے پورا پھیلا کے اوڑا۔ آپ کون؟ میں فراز توحید۔ وہ کمال اطمینان سے تخت پر بیٹھ گیا تھا۔ بے تحاشا گوری رنگت اور نیلی آنکھیں جو اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ندا کے چہرے پر ناگواری کے ساتھ حیرت چھائی تھی۔ جانے کون ہے؟ ارے یہ ندا ہے۔ ایک باوقار سی عورت اور ایک گریسفل سے مرد کو اس نے ماں کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ ماں اور اس مرد میں بہت مشابہت تھی۔ دونوں مسکراہٹ اور محبت کے بارے میں سخی تھے۔ تمہارے توحید ماموں ہیں، صبیحہ کھلی پڑ رہی تھی۔ انہوں نے بے حد پیار سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اور یہ فراز ہے، انہوں نے بتایا۔ نرمین کہاں رہ گئی؟ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ نرمین سے مل کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی، جلد ہی گل مل جانے والی، جبکہ ندا فیض کے اندر تو سالوں کے تالے لگے تھے۔ کوئی کہاں سے چابی لائے، تالا کھول لے اور اس کے اندر جائے۔ وہ ندا کے لیے بہت سے تحائف لائی تھی۔ نرمین بہت ہنسمکھ تھی اور اس نے ندا کو بھی ہنسنا سکھا دیا تھا، بات بات پہ، سبب بے سبب۔ فراز اور نرمین دونوں بہن بھائی بے فکری کا جہان آباد کیے رکھتے، محفل سجائے رکھتے تھے۔ ایسے لوگ بہت جان لیوا ہوتے ہیں، جو رگوں میں اتر جاتے ہیں، خون بن کے دوڑنے لگتے ہیں، بھرے شہر کو کھنڈر بنا دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ دل پذیر اور دلربا سے لوگ مگر دل ہی کی قدر نہیں کرتے، اجاڑ ڈالتے ہیں آباد کرنے کی چاہ میں۔ ہے بلیک بیوٹی، مجھے تمہارا یہ موڈ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ مٹھو پھر بھی اچھا ہے۔ وہ ہیڈ فون کانوں سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں۔ اس نے ہیڈ فون کو ایک طرف سے اتار دیا تھا۔ کیا ہے؟ وہ بیزاری سے بولی۔ او گاڈ، کتنی بے حس میزبان ہو تم۔ میں بور ہو رہا ہوں۔ نرمین کہاں ہے؟ اب کے لہجہ تھوڑا نرم تھا۔ اپنے کپڑوں کی ڈیزائننگ کر رہی ہے۔ وہ ویسے تم اتنی بدتمیز کیوں ہو، اس مور کی طرح؟ وہ بڑے اطمینان سے بولا تھا۔ وہ بدتمیز نہیں ہے، وہ بے ساختہ بول اٹھی۔ وہ نہ صرف بدتمیز ہے بلکہ اگلی بھی ہے۔ تم ہوگے اگلی، کمال اطمینان سے جواب ملا تھا۔ ہے بلیک بیوٹی، اپنی نظر ٹیسٹ کرواؤ، میں اگلی ہوں؟ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے ایک تپتی نظر اس پر ڈالی تھی۔ ہاں، بعض اوقات زندگی میں حادثاتی موڑ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ان حادثوں کے پیچھے رحمتوں کے اور نعمتوں کے خزانے چھپے ہوتے ہیں، اور کچھ کے لیے حادثوں کے پیچھے اور حادثے۔ ندا فیض کے لیے بھی وہ لمحہ ایک حادثہ تھا۔ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ندا نے نظریں جھکا لی تھی۔ اگر وہ اس لمحے اس کو دیکھ لیتی تو سر تا پا جل جاتی اور پھر کبھی ہری نہ ہوتی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ کوئی بے رنگ کینوس پر سٹروکس لگا رہا تھا، گلابی، سرخ، سبز، نیلا، مگر وہ قبول کرنے سے انکاری تھی۔ اس کا بے رنگ وجود ان رنگوں کو اپنانے سے انکار کر رہا تھا، اور اس کشمکش نے اسے ہلکان کر رکھا تھا۔ مٹھو ندا ندا کرتا رہا
مگر وہ اسے چوری ڈالنا ہی بھول گئی تھی۔ کبھی ایک آدھ سبز مرچ یا آدھا امرود ڈال کے سبکدوش ہو جاتی۔ زندگی ایک سا سلوک کرے تو جمود طاری ہو جاتا ہے، کروٹ لے تو بوکھلا دیتی ہے۔ صبیحہ نے توحید کی پسند پر پالک گوشت بنایا تھا۔ توحید اپنی پسندیدہ ڈشز کے بارے میں بتا رہے تھے۔ گفتگو کا رخ شکار کی طرف مڑ گیا جو فیض اور نوید اکٹھے کھیلتے تھے۔ تبھی رانی ٹرے میں کھانا لگائے پاس سے گزری تھی۔ یہ کس کے لیے لے جا رہی ہو اتنے اہتمام کے ساتھ؟ جاذبہ نے اچانک اور غیر متوقع طور پر دریافت کیا تھا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ فضی پھپھو کے لیے، وہ ایک دم بول اٹھی تھی۔ توحید کے وجود میں اتنا اضطراب در آیا تھا کہ نوالا نگلنا مشکل ہو گیا تھا۔ بالآخر وہ معذرت کر کے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور ان کے اٹھتے ہی فیض علی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تمہاری نند کی شادی نہیں ہوئی ابھی تک؟ جاذبہ استہزائیہ انداز میں ہنس رہی تھی۔ یہ توحید سے شادی کرنا چاہتی تھی نا؟ اچانک ندا کی نظر فراز سے ملی تھی۔ وہ پتھریلی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ مام، میرے لیے کچھ پراندے بھی بنوا دینا۔ نرمین نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ کون سے رنگ کے پراندے بنوانے ہیں؟ صبیحہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم پراندہ پہنتی ہو؟ نہیں۔ وہ لمحے بھر کو اس کی طرف پلٹی۔ تو پہنو نا میری خاطر۔ بے حد آہستہ سے کہا گیا تھا۔ وہ چہرے پہ ہلکی سی ناگواری لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ فراز، تیار ہو جاؤ، مجھے ربیہ کی طرف جانا ہے۔ اچھا، وہ زیر لب بولا تھا۔ مما آپ بھی چلیں گی؟ وہ جاذبہ کی طرف پلٹی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ تمہارے پاپا بھی جانے کا کہہ رہے ہیں۔ تو پاپا ہی کے ساتھ چلی جاؤ نرمین، میں نہیں جا رہا، وہ کسل مندی سے کہتے صوفے پر نیم دراز ہو گیا۔ تمہارا کچھ زیادہ ہی دل لگ رہا ہے یہاں۔ نرمین نے اس کے کندھے پر مکہ رسید کیا تھا مگر وہ ہلکا سا بھی نہیں مسکرایا تھا۔ ربیہ نے تمہیں اسپیشلی لے کے آنے کے لیے کہا تھا۔ اس نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ نرمین کی جنجلاہٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے محض کندھے اچکائے اور کشن منہ پر رکھ لیا تھا۔ وہ جنجلا کے اٹھ گئی۔ رانی فضی پھپھو کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ ان کے لمبے بال جن میں سفید تاریں نمایاں ہو رہی تھی کہیں کہیں سے کندھے سے نیچے لٹک رہے تھے۔ وہ آج نکھری نکھری بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ وہی فضی ہے نا جو توحید سے شادی کرنا چاہتی تھی؟ جاذبہ مامی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ان کے چہرے پہ گزشتہ سالوں کا عکس آتش فشاں کی صورت جل رہا تھا۔ اس نے سدا بہار کے گلابی پھول توڑ کے حوض کے پانی میں چھوڑ دیے۔ تمہارے بالوں میں تیل لگا دوں؟ رانی نے ندا کو سوچ کے بھور سے نکالا تھا۔ بال کتنے خشک ہو رہے ہیں تمہارے۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی نرماہٹ تھی کہ اسے نیند آنے لگتی تھی۔ مہمان آج شہر گئے ہیں؟ ہاں، نرمین کو شاپنگ کرنی تھی۔ خاندان میں کتنی دیر کے بعد کوئی شادی آئی ہے، تم بھی یہ بہت اچھے کپڑے بنوانا۔ یہ امی کا شعبہ ہے رانی، وہ بیزاری سے بولی تھی۔ رانی نے بریانی بنائی تھی جبکہ وہ رائتا اور سلاد بنا رہی تھی۔ وہ صبح سے بہانے سے رانی کے ساتھ ہی موجود تھی۔ رانی، کیا بنا رہی ہیں آپ؟ فراز کی آواز کچن کے اندر سے ہی آئی۔ وہ لمحے بھر کو بت بن گئی تھی اور تیز چھری کھیرے کی بجائے انگوٹھے پر چل گئی تھی۔ رانی پلیز، ماما کو ایک گلاس پانی چاہیے۔ رانی توہن کرہن بوتل اور گلاس لے کر باہر نکلی۔ ہے بلیک، واٹ آر یو ڈوئنگ؟ وہ انگوٹھے کو نل کے نیچے کیے ہوئے تھی اور وہ پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر اڑا رہا تھا۔ اچھا سنو، مجھے تم سے ایک بات کہنی ہے۔ کیا؟ وہ بمشکل بول پائی تھی۔ ادھر آؤ۔ وہ نل بند کر کے کسی معمول کی طرح اس کی طرف متوجہ تھی۔ سدا بہار کے دو گلابی پھول حوض میں تیرتے تیرتے رک گئے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آگ تھی اور اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ بریانی کا ذائقہ، دوپہر کی بھوک، مہمانوں کی میزبانی، سب بھول گئی تھی وہ۔ فضا میں خوف کا ذائقہ، انہونی کا مزہ تھا اور بس۔ خالص چیز میں ہر چیز کی ملاوٹ بہت جلدی ہو جاتی ہے، خواہ وہ کوئی جذبہ ہی کیوں نہ ہو۔ جو مٹی جتنی سیچوریٹڈ فارم میں ہوتی ہے اتنی ہی زرخیز ہوتی ہے، پھلدار ہوتی ہے، پھول مہکاتی ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ باہر کی دھوپ، زمانے کی ہوا ان پھولوں کو جلد یا بدیر مرجھا دے گی۔ کہتے ہیں کہ دل کی سزا وحشت ہے۔ جسمانی وحشت تو دوا سے کم ہو جاتی ہے مگر دل کی وحشت شاید دعا سے، لیکن اگر دعا ہی کام نہ آئے تو۔ وہ فضی پھپھو کی طرف چلی آئی تھی۔ راکنگ چیئر پر وہ بلا شبہ فراز ہی تھا۔ آپ بابا سے بہت پیار کرتی تھی؟ جون کے مہینے کی لو تھی اور ندا فیض جھلس رہی تھی۔ فضی پھپھو سر جھکا گئی۔
پھر شادی کیوں نہیں ہوئی آپ کی؟ بھابھی کا حصہ نہیں دیا تھا تمہارے دادا نے۔ فیض نے تو یہی وجہ بنیاد بنائی تھی۔ ندا فیض گھاس کے تنکے نوچ رہی تھی۔ شاید یہ اس آشیانے کے تنکے تھے جو بننے سے پہلے ہی اجڑ گیا تھا۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے، آپ دونوں کو بغاوت کرنی چاہیے تھی۔ شہید نے بہت چاہا تھا کہ ہم کورٹ میرج کر لیں۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ساری زمین بھابھی کو دے دے گا، مگر اسے وقت چاہیے تھا۔ بغاوت کیوں نہیں کی آپ نے؟ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ منو مرند شوق بھی سی۔ وہ ہنستی تھی۔ آپ نے اپنی پوری زندگی تباہ کر لی۔ وہ دروازے سے پلٹ آئی تھی۔ وہ انگلی پہ بھی گنتی تو اسے وہ دن کبھی یاد نہ آتا جب فضی پپھو نے اس سے ہنس کے کوئی بات کی ہو اور وہ اس سے زندگی کا اتنا بڑا راز شیئر کر رہی تھی۔ وہ یقیناً خاص تھا۔ وہ خود کو باور کروا رہی تھی۔ یہ دیکھو ساڑی میں نے تمہارے لیے لی ہے۔ گہرے سبز رنگ کی ساڑی پر سلور کلر کا بہت خوبصورت کام تھا۔ نرمین کے لہجے میں محبت کا کوئی رنگ نہیں تھا۔ اس نے چپ چاپ ساڑی لے لی۔ سبیحہ نرمین کے لیے ڈھیر سارا اپٹن بنا رہی تھی، وہ بھی اس کے ساتھ نقش و نگار بنا رہی تھی۔ ہاں یار دل تو نہیں لگا۔ وہ فون پر باتیں کرتے ہوئے ادھر ہی آ نکلا تھا۔ 25 کی فلائٹ ہے میری، تم ایئرپورٹ آ جانا۔ موم اور بابا تو بعد میں آئیں گے۔ ڈیوڈ یہاں کی شادیاں بہت ٹریڈیشنل ہوتی ہیں۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اس کے نزدیک اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ اس کے اندر کیا ٹوٹا تھا اسے بالکل پتا نہیں تھا۔ اپٹن لڑکیوں کو اس لیے لگاتے ہیں تاکہ وہ گوری ہو جائیں۔ وہ کن اکھیوں سے ندا کو دیکھ رہا تھا اور وہ زمین کو جو آہستہ آہستہ اس کے قدموں تلے سے کھسک رہی تھی، عام سی، واجبی سی، مزید برآں بے اختیار۔ پھر محبت کرنے کی جرت، اس کی سزا تھی کہ اس کو مسلوب کر دیا جاتا۔ وہ لمحہ ادراک کا تھا، کشف کا تھا، آگاہی کا تھا۔ ویرانے میں اگی ہوئی خودرو جھاڑی کو اگر ایک مرتبہ بھی پانی مل جائے تو پھر وہ کبھی ہری نہیں ہوتی۔ شامیں شاموں سے ملیں، راتیں راتوں سے ملیں، تیرا میرا ایسا ہو ملن۔ وہ ہلکے ہلکے گنگنا رہا تھا۔ وہ محض بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ 25 کو نہ جاؤں؟ اس کا دل چاہا تھا کہ اس بے مہر سوال کا ایسا جواب دے کہ وہ سوال ہی بھول جائے۔ وہ ٹھال اور سوال دونوں کو وہیں چھوڑ کے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ رانی اپٹن بنانا بھول گئی۔ جانے اس کہانی کا انجام کیا ہو؟ قلم ٹوٹ جائے گا یا صفحے کو محض موڑ کر ہی چھوڑ دیا جائے گا، یا پھر ایک اور فضی کو جنم لینا ہے ابھی؟ وہ سوچ کے بھور میں پھنس گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے ندا فضی کیوں ایسی ہو گئی؟ رانی کی آواز پہ اس نے پلٹ کے دیکھا۔ اپنے کمرے میں مٹی کے برتنوں میں اس نے منی پلانٹ کو پھیلا رکھا تھا، اسی کے پتے صاف کر رہی تھی اور انہماک دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ ہم ایک ظالم سوچ کا سرا کام کو تھما کر کام کیے جاتے ہیں، کسی بیل کی طرح جتے رہتے ہیں۔ فراز کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ربیہ سے۔ وہ مختصراً رانی کے سوال کا جواب دے کر پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ رانی نے ایک کٹیلی مگر بے بسی سے بھرپور نظر اس پر ڈالی تھی۔ تمہیں پتا ہے ندا، جو مرد کسی تیز لہر کی طرح ہو وہ کھلے پانیوں میں ڈبو دیتا ہے مگر کبھی سہارا نہیں دیتا۔ ندا کو رانی سے ہرگز ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ آج توحید کو آئے ہوئے کتنے دن ہوئے؟ کبھی فضی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اس نے؟ چلو سب کے سامنے نہ سہی، میں تو راستہ تھی نا۔ حالانکہ فضی نہ ملے تو قیامت آ جاتی تھی۔ فضی ہے تو دن ہے ورنہ رات ہے۔ رانی نے بھی یہ راز ندا کے سامنے کبھی نہیں کھولا تھا۔ فیض علی نے مخالفت کرنا ہی تھی مگر یہ صاحب بھی ایسے غائب ہوئے گویا زمین میں کہیں موجود ہی نہ ہو، اور اسے دیکھو جوگ لیے بیٹھی ہے اور اب زندہ لاش بن گئی ہے۔ میں زندہ لاش نہیں بنوں گی، تم فکر نہ کرو۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا۔ رانی کو وہیں چھوڑ کے وہ لاؤنج میں نکل آئی تھی جہاں نرمین ڈھیر سارے فیشن میگزین پھیلائے بیٹھی تھی۔ فراز بھی ساتھ ہی گیا ہے، ربیہ نے بلایا تھا۔ اس نے بطور خاص ندا کو دیکھا تھا۔ میں ذرا اماں کو دیکھ لوں۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے اماں کے کمرے کی طرف آئی۔ مٹھو ندا ندا کی صدائیں لگا رہا تھا۔ ہری مرچ اس کے پنجرے میں ڈال کے وہ اندر جانے کو تھی کہ اماں کی بات نے اس کا راستہ روک لیا تھا۔ میں چاہتی ہوں جاذبہ تم فراز کے لیے میری ندا کا سوچو۔ ربیہ کو تو بہت سے بر مل جائیں گے مگر ندا اپنے ہی اپنوں کے عیب ڈھکتے ہیں نا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ بھی فضا کی طرح بن جائے۔
ان کی آواز بھیگ سی گئی تھی۔ وہ آگے پڑھنا چاہتی ہے، جاب کرنا چاہتی ہے، مگر یہاں رہ کے یہ ممکن نہیں ہے۔ فیض علی ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا رشتہ لے لو۔ آپا، آپ جانتی نہیں ہیں شاید، ربیہ کی بات بچپن سے فراز کے ساتھ طے ہے۔ ہر سال ربیہ کی نئی تصویر بھابھی فراز کو بھجواتی تھی، پھر دونوں کا نیٹ کے ذریعے مسلسل رابطہ بھی ہے۔ فراز کی اپنی بھی یہی خواہش ہے، میں کیسے رنگ میں بھنگ ڈال دوں؟ وہ اپنی بیچارگی بڑے مزے لے لے کر بیان کر رہی تھی۔ وہ دلان میں بڑے تخت پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ندا بھی مجھے پیاری ہے، مگر فراز کی بات ربیہ سے طے ہے۔ جاذبہ کی آواز اس کے سر پر ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔ ندا چوری، ندا چوری۔ مٹھو کی آواز میں زمانے بھر کی بے حسی تھی۔ مر گئی ندا، ایک تم میری جان کے عذاب۔ وہ گرم گرم روٹی سے چوری بنا رہی تھی۔ ارے یہ کیا، ہاتھ جلا رہی ہو اپنے؟ رانی تو چیخ ہی اٹھی تھی۔ لاؤ مجھے دو، میں بنا دیتی ہوں۔ مگر وہ آگ جو اس کے وجود کو جلا رہی تھی، اور ستم ظریفی یہ ہوتی ہے کہ وہ آگ کسی کو نظر بھی نہیں آتی۔ یہ طے ہے کہ ابو کی ناانصافی نے فضا پپھو کی زندگی خراب کر دی تھی، تو بدلہ تو دینا ہی ہوگا مجھے۔ عدلے کا بدلہ تو ہے ہی۔ وہ کسی نتیجے پر پہنچ گئی تھی۔ نرمین کی شادی بالکل قریب آ چکی تھی۔ تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے تقریباً۔ وہ سب لوگ ڈیفینس میں شفٹ ہو رہے تھے۔ وہ تو شاید آتے ہی شفٹ ہو جاتے، مگر سبیحہ اور فیض علی کا پرزور اصرار تھا کہ وہ مجبور ہو گئے تھے۔ اس کے پیچھے بھی یقیناً سبیحہ کی غرض شامل تھی، مگر یہ غرض ایسی انہونی تھی جس کے ہونے کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ ڈرائیور سامان رکھ رہا تھا۔ تم بھی ساتھ ہی چلو، جاذبہ مامی نے اسے اچانک غیر متوقع پیشکش کی تھی۔ بلکہ تم سب ہی چلو، سبیحہ تم بھی، میری ہیلپ بھی ہو جائے گی۔ وہ تردد کا شکار ہو رہی تھی۔ چلی جاؤ تم لوگ، فیض صاحب بولے۔ فضی پپھو کی زندگی تباہ کرنے کے بعد اب یہ کیسی تبدیلی آئی ہے؟ غالباً میں ان کی بیٹی ہوں اس لیے۔ اس لمحے وہ وہاں نہیں تھی۔ اماں آپ لوگ چلے جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ فضی پپھو اکیلی ہے نا؟ اس کی بات سب کو ہی خاصی معقول لگی تھی۔ ندا نے ایک خاموش نظر فراز پر ڈالی تھی۔ وہ زمین کرید رہا تھا جوتے کی نوک سے۔ اٹس اوکے، بیسٹ آف لک۔ نرمین مسکراتے ہوئے اس سے گلے ملنے لگی تھی۔ وہ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ بیڈ پر کچھ شکنے، بکھری ہوئی سی ڈیز، کچھ میگزین، بک ریکس میں سے نکلی ہوئی کچھ کتابیں۔ یادوں کا خزانہ محدود سا تھا۔ وہ بے ترتیبی کو وہیں بسا کر باہر نکل آئی تھی۔ مور بہت بول رہا تھا۔ مورنی اوپر طاق پر چڑھ بیٹھی تھی۔ سورج ڈھلنے کو تھا۔ گرد آلود دھوپ اس کے چہرے پر پڑنے لگی تھی۔ تم نہیں گئی سب کے ساتھ؟ وہ فضی پپھو تھی۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی نہیں۔ فضی پپھو نے اسے خود مخاطب کیا تھا۔ وہ خلا میں معلق رہ گئی۔ وہ حوض کے کنارے ہی بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے، یہ میری بھی فیورٹ جگہ تھی۔ مجھے بھی یہاں بیٹھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی۔ فراز چلا گیا؟ اس نے محض سر ہلایا تھا۔ نرمین اچھی لڑکی ہے۔ ربیہ کے بھائی سے شادی ہو رہی ہے اس کی؟ جی۔ ڈاکٹر ہے نا وہ؟ ان کے پاس ساری معلومات تھی۔ ندا نے بہت حیرت سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ حوض کے پانی میں ہاتھ ڈالے اس کے چھینٹے اڑا رہی تھی۔ تمہیں پتا ہے کتنے دن ہو گئے میں نے انہیلر استعمال نہیں کیا؟ میں اپنی مرضی سے سانس لیتی ہوں۔ اب کہ وہ چونکی تھی۔ جب سے میں نے توحید کو دیکھا ہے کوئی دوا نہیں لی میں نے۔ ان کے چہرے پر سرخ گلاب کھل رہے تھے۔ ان کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا تھا۔ تم کیوں فضی بننا چاہتی ہو؟ ان کے پاس اتنی معلومات کیوں تھی بھلا؟ وہ جنجلا رہی تھی۔ فضی بننا آسان نہیں ہے۔ جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ آگ رگوں میں اترتی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ تصور کرنا کہ وہ کسی اور کے ساتھ ہے، دیوانگی کی سیڑھی پہ پہلا قدم ہے۔ پھر چاہے سانس تیز چلے یا مدھم یا چلے ہی نہ، فرق ہی کیا پڑتا ہے۔ کتنے ہی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے بچنے کی بہت کوشش کی، مگر اسے علم تھا کہ وہ ربیہ سے باضابطہ انگیج ہے۔ پھر مجھے برباد کرنے کی قسم کیوں کھا لی اس نے؟ میری مات ہونے تک ترپ کے سارے پتے آزماتا رہا۔ اسے لگا تھا کہ اس کے قریب بلو شرٹ کا کالر تھا۔ وہ چونک کے مڑی۔ وہ کیا نہیں تھا؟
میرا والٹ آپ کے روم میں ہی رہ گیا ہے جناب۔ وہ فضی پپھو سے بہت فری تھا، اس نے سب سن لیا ہوگا۔ ہول اٹھ رہے تھے اسے۔ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے گال کو چھوا۔ وہ حوض کے پانی سے اٹھ کے مور کے پنجرے کے پاس آ گئی تھی۔ فضی پپھو، یہ مور دیکھیں کتنا اگلی ہے نا؟ اور میں، وہ بڑے تفاخر سے اس کے پاس کھڑا فضی پپھو سے دریافت کر رہا تھا۔ تم تو چاند ہو، وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے پپھو، باراک اوباما کے امریکی صدر بننے کے امکانات بہت روشن ہیں۔ سیاہ فام ہے وہ، بلیکی۔ وہ خوامخواہ ہنسا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ رخ موڑ گئی تھی۔ چلتا ہوں، پاپس کی گاڑی کافی آگے نکل گئی ہوگی۔ یہ تم پاپس کیوں کہتے ہو بھلا؟ فضی پپھو الجھ گئی تھی۔ میرا کہنا ہے کہ میں پاپا کا ہوں، اس لیے۔ اس کا اطمینان قابل دید تھا۔ آپ آ رہی ہیں نا شادی میں؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ گفتگو کرتے دور جا رہے تھے۔ وہ خود کو بے معنی خیال کر کے کتنی دیر تک الجھتی رہی تھی خود سے۔ پھر 25 کو میری فلائٹ ہے۔ اس کے بعد اس نے سماعت کے پردے بند کر لیے تھے۔ اسے لگا تھا کہ اس کے پورے وجود پر دیمک لگ رہی ہو۔ آؤ تھوڑی دیر ٹہلتے ہیں۔ فضی پپھو کی بات پہ وہ کتنی دیر منہ اٹھائے ان کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ اسے چھوڑ کر آ گئی تھی۔ پھر اس نے ان کا ہاتھ دیکھا جس میں انہوں نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ احساس ہوتے ہی اس نے فوراً ہاتھ چھڑایا تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کے ہاتھ میں میرا ہاتھ کالا لگ رہا تھا، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ چندا، کیوں ایسا سوچتی ہو؟ آپ تو مجھ سے نفرت کرتی تھی، پھر اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ نفرت نہیں تھی، میں ڈرتی تھی کہ میرا سایہ، میرے نصیب کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ ان کے چہرے پر بے بسی تھی۔ نفرت کا اظہار کر کے میں تمہیں خود سے دور رہنے پر مجبور کرتی تھی، مگر وہ نفرت نہیں تھی، وہ بے بسی تھی۔ لیکن تم فضا مراتب علی نہیں ہو، تم ندا فیض علی ہو۔ تم بے بس نہیں ہو۔ کچھ نہیں کر سکتی میں۔ آگے پڑھنا چاہتی تھی میں، نہیں پڑھ سکی۔ ربیہ سے بازی جیت لینے کا تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ کو پتا ہے، اماں نے بھی جاسمہ مامی سے کہا تھا اپنے منہ سے۔ وہ آج انکشافات کرنے کے در پہ تھی، مگر انہوں نے کہا کہ فراز ربیہ کو پسند کرتا ہے بچپن سے ہی۔ یہ کہا انہوں نے؟ وہ جیسے چونک اٹھی تھی۔ مگر کیا ضروری ہے کہ یہی سچ ہو؟ وہ نہ جانے کون سی امید پر بات کر رہی تھی۔ ندا نے ان کی شکل دیکھی۔ مجھے سچ اور جھوٹ کی ان پرتوں کا نہیں پتا پپھو، لیکن حقیقت تو یہ ہے اور یہی اٹل ہے کہ فراز کی شادی ربیہ سے ہی ہوگی۔ آپ مان لیں کہ میرا خمیر وہیں سے اٹھا ہے جہاں سے آپ کا۔ اس نے فضی کے لیے تردید کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ نمی آنکھوں سے باہر آ چکی تھی جو اس نے بڑی نفاست سے صاف کر لی تھی۔ رانی کڑی بنا رہی تھی، اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ اس نے آئیوی اور منی پلانٹ کی بیلوں کو دھونے کے ساتھ ساتھ دیواروں کو بھی دھو دیا تھا۔ سرخ اینٹوں پہ پڑا پانی اپنی خوش قسمتی پر نازا تھا۔ مٹھو کا مرال بھی ہائی تھا، ٹیں ٹیں کر کے ماحول کو گرما رہا تھا۔ ندا سی ڈی پلیئر کا والیوم ہائی کیے مٹھو کو گانے سنا رہی تھی۔ رانی پکوڑوں کی پلیٹ ان کے لیے کمرے میں لے آئی تھی۔ رانی پلیز مٹھو کا پنجرا کھول دے۔ وہ اکثر ایسا کرتی تھی، مگر اب کے وہ کئی دنوں کے بعد ایسا کر رہی تھی۔ فضی پپھو راکنگ چیئر پر بیٹھی تھی اور وہ ان کے گھٹنے پر سر رکھے ان کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ کمرے میں پکوڑوں کی سوندھی سی خوشبو تھی۔ ہائی ایوری بڈی۔ اس کا دل ایک دم سکڑ کر پھیلا تھا۔ اوہو، یہاں تو دنیا ہی بدل گئی فضی پپھو، پکوڑے کھائے جا رہے ہیں۔ تم بھی کھاؤ نا۔ فضی پپھو نے پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ آج کل نرمین کی مائیوں اور مہندی ہے، بہت کام ہے وہاں، ان محترمہ کو لینے آیا ہوں۔ وہ اپنی آمد کا مقصد ایک ہی سانس میں بتا رہا تھا اور اس کا دل اتھل پتھل ہو رہا تھا۔ تو ڈرائیور کو بھیج دیتے۔ فضی پپھو کا تغافل قابل دید تھا۔ بس کیا کریں، وہ پاپا کے دوستوں کو لینے ایئرپورٹ تک گیا ہوا تھا تو ناچارن مجھے ہی آنا پڑا۔ تیاری میں کتنی دیر لگے گی؟ کچھ دیر لگے گی۔ وہ پر اعتماد نظر آنے کی محض کوشش کر رہی تھی۔ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے، جولری باکس، میک اپ باکس اور شوز رکھے تھے اور اب وہ چلنے کو تیار تھی۔ تم لوگ کھانا کھا کے ہی جانا۔ فضی پپھو نے کھانا لگوا دیا تھا۔ اوہو دیٹس گریٹ۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ کون سے کپڑے پہن کے جا رہی ہو تم؟ تم شادی میں جا رہی ہو چندا، اور اس خاندان میں شادی تو مانو نصیب سے ہی آتی ہے۔
انہوں نے مسٹرڈ اور کاپر گرین کنٹراسٹ کا سوٹ اس کی جانب بڑھایا تھا۔ میرا رنگ اور کالا لگے گا اس میں، وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ کوے کے اوپر ہلدی ملنے والا معاملہ ہے یہ تو۔ وہ پلٹنے کو تھی کہ فضی پپھو نے اسے کندھوں سے پکڑ لیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کسی نے بتایا نہیں تمہیں کہ تم کتنی پیاری ہو؟ کوئی بتائے بھی تو اب یقین کس کو آئے گا، زیر لب ہی کہہ سکی تھی وہ۔ اس کا بیگ گاڑی کی ڈگی میں منتقل ہو چکا تھا۔ ندا ندا، مٹھو ندا کو تیار دیکھ کر شروع ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ جا رہی ہے تمہاری ندا، میرے رقیب؟ کیا بات ہے تیری، بڑے سٹروکس لگاتا ہے تو، وہ کہا لگا کے ہنسا تھا۔ ندا کا ذہن میرے رقیب کے لفظ پر لمحہ بھر کو اٹک سا گیا تھا۔ ریلیکس ہو کے بیٹھو، ہم سیدھے گھر نہیں جا رہے۔ گاڑی مین روڈ پہ لا کے وہ اسے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اس کی بوکھلاہٹ دیکھنے لائق تھی۔ مطلب یہ کہ ہم جائیں گے تو گھر ہی، مگر آرام سے۔ تمہیں پتہ ہے یہ وقت مجھے دوبارہ شاید کبھی نہ ملے۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بعض رشتے پائیدار نہیں ہوتے، مگر تھوڑی دیر ساتھ تو چل سکتے ہیں۔ لے چل بن بتائے مجھے کہیں، جہاں تو مسکرائے میری منزل وہیں۔ گاڑی میں گونجنے والی آواز ندا فیض کو یوں لگا تھا کہ اس کے اندر کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ دوپٹے کا ایک سرا مضبوطی سے تھامے پر اعتماد نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ کیوں دل چاہ رہا تھا اس کا کہ اس کی عمر سمٹ کر اس لمحے تک محدود ہو جائے، زندگی اڑنا بھول جائے، اپنے پر سمیٹ لے، اپنی پرواز مختصر کر کے اسی لمحے کی گود میں سر رکھ کر ہمیشہ کے لیے سو جائے۔ وہ سر جھکائے اپنی چوڑیاں توڑ رہی تھی۔ اس نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ مت توڑو، چھوڑو میرا ہاتھ، تمہارے ہاتھ کے ساتھ بہت کالا لگ رہا ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی، باہر جہاں گاڑی شاپنگ مال کے آگے آ کر رکی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھا تھا۔ ہر رنگ کی چوڑیاں، پیلی، سرخ، سبز، اس کے دل کو ایک نئی لے سے ہم آہنگ کر رہی تھی۔ اس نے بہت سی چوڑیوں کے سیٹ اس کے لیے خریدے تھے۔ نرمین پیلے سلور کام والے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم بے مروت، اگر میں نہ بلاتی تو تم اب بھی نہ آتی۔ وہ گلہ کرتے ہوئے اس سے گلے مل رہی تھی۔ پورے گھر کو پیلے دوپٹوں اور گیندے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ لان کے پھولوں بھرے پودوں اور درختوں کو مدھم لائٹس کے ساتھ آراستہ کیا گیا تھا۔ وہ دم بخود سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ یہ سب دیکھتی رہنا، پہلے کپڑے بدل لو۔ امی اور آنٹی کہاں ہیں؟ آ گئی میری بچی؟ سبیحہ اسے دیکھ کے آگے بڑھی تھی۔ فضی ٹھیک ہے نا؟ پریشانی ان کے چہرے سے حویدہ تھی۔ بہت بہتر ہے اب وہ۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ انہیں بہت تھکی تھکی سی لگی تھی۔ جی، اس نے بے دلی سے سر ہلا دیا۔ چلو تمہیں تمہارے ڈریسز دکھاؤں۔ نرمین کو بہت جلدی تھی۔ اس کا سامان اور چوڑیوں کے ڈبے باحفاظت نرمین کے کمرے میں ہی رکھے تھے۔ آج تم یہ پہنو گی۔ نرمین نے اس کے سامنے پیلے رنگ کی ساڑی رکھی۔ اس کے اوپر ملٹی شیڈ کی بہت خوبصورت کڑھائی تھی۔ دونوں دن تم ساڑی ہی پہنو گی، اتنی لمبی ہو، بہت سوٹ کرے گی تم پہ۔ نرمین کی بے ساختہ تعریف بھی اسے مسکرانے پر مجبور نہیں کر سکی تھی۔ تمہیں پتا ہے نا ربیہ اور اس کی فیملی کا فیشن شوز میں بعد میں متعارف ہوتا ہے، وہ پہلے ہی پہن لیتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم کسی سے بھی کم لگو۔ نہ جانے کیوں ندا کی خوشی ہلکی سی ماند پڑی تھی۔ تم آرام کر لو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تھی۔ یس، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی تھی۔ شکور تھا۔ وہ جی ایک بات کہنا تھی۔ وہ کان کی لوؤں تک سرخ ہو گیا تھا۔ وہ فراز صاحب کہہ رہے ہیں کہ چوڑیاں ضرور پہنیے گا۔ وہ اپنی بات پہنچا کر رکا نہیں تھا۔ اس نے اپنی کلائی میں پڑی چوڑیوں کو دیکھا، پھر ایک چوڑی کو توڑ ڈالا تھا۔ ٹوٹی ہوئی چوڑی بالکل ویسے ہی ادھوری اور اکیلی سی تھی جیسے وہ تھی۔ جلدی کرو، نہا لو۔ نرمین نے اسے غنودگی کے عالم سے نکالا تھا۔ زوہا تمہارے بال سٹریٹ کر دے گی۔ زوہا کون ہے؟ اوہو، پارلر سے لڑکی کو ہائر کیا ہے میں نے۔ اس نے اسے باتھ روم کی طرف دھکیلا تھا۔ خود وہ نقصق سے تیار تھی۔ مسٹرڈ بلو اینڈ ڈیپ گرین کلر کے ساتھ ڈل گولڈن کام نے اس کے سوٹ کو عجب جاذبیت بخش دی تھی۔ ندا کو اس نے ضد کر کے ریڈ لپسٹک لگوائی تھی اور وہ خود کو آئینے میں دیکھ کے حیران ہی رہ گئی تھی۔
جاذبہ مامی بھی لمحے بھر کو ٹھٹک سی گئی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ اس کے گالوں کو ہلکا سا چھو کے آگے بڑھ گئی تھی۔ نرمین بڑے سے صندلی تخت پر بیٹھی تھی جسے گلاب کے پھولوں سے آراستہ کیا گیا تھا۔ عجیب سی رونق تھی پورے ماحول میں۔ اس کی آنکھیں اسے کھوج رہی تھی اور وہ نہ جانے کہاں تھا۔ ربیہ وغیرہ بھی آ گئے تھے نرمین کی مہندی لے کر، بے تحاشا پھولوں، رنگوں اور امنگوں سے سجی مہندی۔ ندا کو یہ سب بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ربیہ ہے، نرمین نے سرگوشی کے انداز میں اسے بتایا تھا، فراز کی فیانسی۔ اس کا ویژن ایک دم بگڑ گیا تھا۔ یلو پینٹ اور ٹاپ کے ساتھ ہائی ہیل میں وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، چھا جانے والی۔ کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ نادانستہ طور پر اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی نرمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے ندا کا نام بھی نہیں پوچھا تھا۔ ندا بے حد سبکی محسوس کر رہی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ داخل ہوتے ہی وہ ندا فیض کے بارے میں ساری معلومات لے چکی تھی۔ جنہیں پورا قبضہ کرنے کی عادت ہو ان سے اس غائب دماغی کی توقع رکھی بھی نہیں جا سکتی۔ اور یہ بات تو فراز کی تھی، وہ ندا فیض کو کہاں بھول سکتی تھی۔ اس لیے وہ دانستہ طور پر ندا کی طرف سے بالکل رخ پھیرے بیٹھی تھی۔ وہ خود کو خاصا مسفٹ محسوس کر رہی تھی۔ سفید شلوار اور شارٹ کرتے میں ملبوس فراز نے اسے سوچوں سے باہر نکالا تھا۔ کھلی کھلی رنگت اور چمکتا ہوا رنگ اور فاتح نیلی آنکھیں۔ گزری باتوں کی کوئی رمق چہرے پر موجود نہیں تھی۔ ربیہ نے چپکے سے اور بآسانی نرمین کا قبضہ چھوڑ دیا تھا۔ بھرپور آواز میں بجنے والی سیٹیاں اس بات کی خماس تھی کہ وہ سب ان کے رشتے سے بخوبی آگاہ تھے۔ آئی وانا فیل یو کی دھن پر دونوں نے ڈانس کیا تھا۔ دونوں ایکسپرٹ لگ رہے تھے۔ اسے اپنا قد بہت چھوٹا لگنے لگا۔ اسے تمہاری کوئی بات تو کیا تم بھی یاد نہیں ہوگی ندا فیض علی؟ وہ لاشعوری طور پر نرمین کے پیچھے ہو گئی تھی۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں ساتھ ساتھ؟ نرمین نے پلٹ کر اس سے رائے طلب کی تھی۔ پرفیکٹ کپل، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اب وہ ربیہ کی کسی کزن کے ساتھ بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ جانے سچ کیا تھا؟ اس کے لیے چوڑیاں خریدنے والا فراز یا یہ؟ وہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ خود سے الجھتے ہوئے وہ ایک طرف جا کھڑی ہوئی تھی۔ دل کے اجلے کاغذ پہ بولو کیسا گیت لکھیں، بولو تم کو غیر لکھیں یا اپنا میت لکھیں؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کر رہی تھی۔ اسے خود پہ بے پناہ ترس آیا تھا اس سمے۔ اس کو ایک گرداب نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اسی گرداب میں آنکھوں میں ریت بھرے اس نے پوری تقریب اٹینڈ کی۔ ایسے ہی کوئی کہہ گیا تھا کہ اوکھے پینڈے لمبیاں راواں عشق دیاں۔ ولیمے کے بعد نرمین اور جاذبہ مامی نے اسے زبردستی روک لیا تھا۔ فیض علی اور صبیحہ واپس چلے گئے تھے۔ نرمین اور فائق مکلاوے پہ آئے تھے۔ فائق کا رویہ بھی اس کے ساتھ خاصا لیا دیا تھا اور ندا تو پہلے ہی خاصی ریزرو تھی۔ رات کو ربیہ اپنی ممی پاپا کے ساتھ نرمین کو لینے آئی تھی۔ ارے نرمین، تمہاری یہ کزن ابھی گئی نہیں؟ شادی تو ختم ہو گئی ہے۔ ربیہ کا لہجہ خاصا ہتک امیز تھا۔ ندا شکور کے ساتھ مل کر نرمین اور فائق کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ فراز پانی پینے کے بہانے کتنے ہی چکر کچن کے لگا چکا تھا۔ پاپا آپ لوگ بعد میں آئیں گے، میں 25 کو جا رہا ہوں۔ آپ کو جیمز بانڈ کا پتہ ہے نا؟ وہ اپنے باس کا حوالہ دے رہا تھا۔ فراز سنو یار، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں بھی نپٹا ہی دیں۔ کچن میں ندا فیض کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ پاپس، میں کوئی کام ہوں جسے نپٹانا ہے آپ کو؟ اس کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ او یار، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ یور میرج۔ کس کے ساتھ؟ وہ فوراً سیدھا ہو کے بیٹھ گیا۔ وہ چیز آملیٹ بنا رہی تھی، ہاتھوں کی رفتار از خود سست ہو گئی۔ ربیہ کے ساتھ؟ اور کس کے ساتھ؟ اس مرتبہ جاذبہ بولی تھی، لہجے میں عجیب سا تناؤ تھا۔ کس نے ڈیسائیڈ کیا ہے یہ؟ اس مرتبہ فراز کے لہجے میں وہی تناؤ تھا۔ میں نے، توحید نے اور خود تم نے۔ کیا بھول گئے؟ ان کا لہجہ خاصا استہزائیہ تھا۔ ربیہ سے شادی کرنی ہے تو میں کرسٹی سے ہی نہ کر لوں؟ اس کے ایٹیٹیوڈز اور ویلیوز بھی بالکل ربیہ ہی کی جیسی ہیں۔ میں ذرا پرانی طرز کا ہوں، کنزرویٹو ہوں۔ پرابلم ہوگی مجھے آئندہ زندگی میں۔ واو، تمہاری یہ کوالٹی تو آج تک میری نظروں سے چھپی رہی کہ تم کنزرویٹو ہو۔ وہ بالکل خاموش تھا۔ جانتی ہوں میں کون سی بدروح چمٹ گئی ہے تمہیں۔ اس سمے وہ بالکل اجڑ لگ رہی تھی۔ 25-26 سال پہلے ایک بدروح انہیں بھی چمٹی تھی۔ پیچھا ہی نہیں چھوڑا اس نے آج تک۔ پتا تھا مجھے،
इसी लिए तुम्हें बदरूहों के उस डेरे में जाने नहीं दे रही थी, मगर इन पे तो इश्क का भूत सवार था, और वो भी नाकाम इश्क का। नतीजा भुगत ही लिया ना फिर। वो नाश्ता ट्रे में लगा चुकी थी, हाथ कांप रहे थे। शकूर खामोशी से ट्रे उसके हाथ से लेकर टेबल पर सेट करने लगा था। वो लब सिए खड़ी थी। रबिया से शादी नहीं करनी मुझे। रबिया से शादी ना की तो जहर फांक लूंगी मैं। इतने सालों से यही कर रही हूं, अब अमली तौर पर भी कर गुजरूंगी। जिंदगी मुझे गुजारनी है मामा, जो मुझे सही लगेगा वही करूंगा मैं। पापा समझाएं इन्हें। रबिया के इतने अच्छे कजन्स हैं, कहीं भी शादी हो सकती है उसकी। निदा, तो यूं कहो ना कि तुम इंसानियत के नाते कर रहे हो माई चाइल्ड। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में हंस रही थी। मैं समझी कि सो कॉल्ड मोहब्बत या अट्रैक्शन का कोई मामला है। बाज़ औक़ात हम जिसे मोहब्बत समझ रहे होते हैं वो महज वक्ती जज्बात होते हैं। वो उसे शीशे में उतार रही थी। मम्मा, आप लोगों ने नाश्ता कर लिया? नरमीन सर अंदर डाले पूछ रही थी। यस माय डॉटर। वो उठकर नरमीन की तरफ बढ़ी जो निदा से गले मिल रही थी। तुमने मेरी बहन ना होने की कमी को पूरा कर दिया। तुमने मेरे और फाइक के लिए नाश्ता बनाया यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो यूं मुस्कुराते हुए बहुत मुकम्मल, खूबसूरत और पुरएतमाद लग रही थी। जो अपनी मंजिल मुराद को पहुंच जाते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और मुझ जैसे नामुराद। उसने लाउंज में लगे हुए कद आवर आईने में अपनी एक झलक देखी थी, फिर फराज की तरफ जो फाइक से इस तरह हंस हंस के बातें कर रहा था गोया कुछ हुआ ही नहीं। वो पलट के किचन की तरफ आ गई थी गरम चाय सर्व करवाने के लिए, और फराज ने गुम होते हुए आंचल को देर तक देखा था। वो मामा को बताना चाहता था कि ये महज वक्ती जज्बात नहीं थे। तौहीद कितनी देर से उसे देख रहे थे। उसकी सुर्ख आंखें न जाने क्या खोज रही थी। फराज, वो उसके करीब बैठ गए। पॉप्स, आपको मेरा साथ देना चाहिए था। आप एक लफ्ज भी नहीं बोले। तुम्हारी शादी रबिया से ही होगी, फिर क्यों उस प्यारी सी बच्ची का रास्ता खोटा कर रहे हो? ये कहाँ लिखा है? फजी पुप्पो ने आपके लिए जिंदगी बर्बाद कर दी और आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी भी? फिजा का नाम मत लो इस मामले में। क्यों? आप उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। उनको जिंदा दरगोर होने से बचाने का वादा करके भूल गए आप। जिंदा दरगोर तो मैं भी हूँ। जाज़बा जैसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना जिंदा दरगोर होना ही है। हर मामले में यस कहना मसलूब होना ही है। जिंदगी सिर्फ फिजा की ही नहीं, मेरी भी तो। उन्होंने पहली मर्तबा अपने बेटे के सामने इतराफ़ किया था। तुम जाज़बा की नाराज़गी मोल नहीं ले सकते। उसका एक स्टेटस है, उस स्टेटस से नीचे आएगी तो मर जाएगी। कम से कम उसे जिंदा तो रहने दो। मुझे उसकी आदत हो गई है अब। फराज को अब उनसे खौफ आने लगा था। हिजर का मारा भटका हुआ आदमी, मंजिल तक पहुंचने की नाउमीदी लिए जिंदगी गुजारने वाला। उसे लगा था वो किसी अजनबी के साथ बैठा हुआ था। शाम को रबिया अपनी फैमिली के साथ नरमीन और फाइक को लेने के लिए आई थी। निदा फैज को देख के उसका मूड खराब हो गया था। नरमीन, योर कजन इज स्टिल हियर। इसको पता नहीं है कि शादी खत्म हो गई है। उसकी बुलंद आवाज सबके कानों तक पहुंच गई थी। तौहीद के चेहरे पर नागवारी की रमक साफ देखी जा सकती थी। बेटा, निदा मेरी भांजी है, उसका अपना घर है ये। आपको कोई प्रॉब्लम है? वो ना चाहते हुए भी अपनी तलखी छुपा नहीं पाए थे। मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है भला? वो कंधे उचकाते हुए बोली। फराज, तुम्हारी ये कजन ऐसी क्यों है जिससे केले का जला हुआ छिलका हो? वो अनसुनी कर गया था, मगर वो उसके बाद रबिया को साफ नजरअंदाज कर गया, और ये बात सभी नोट कर रहे थे। माहौल इतना खुशगवार नहीं रहा था। वो खाने के बाद वापसी के लिए उठ खड़े हुए। कब तक यहाँ हो? रबिया पहली मर्तबा निदा से मुखातिब हुई थी। उसका बस चलता तो निदा को उठा के बाहर फेंक देती, हमेशा के लिए गर्क कर देती। मैं बस अभी निकल ही रही थी। उसके चेहरे पर जबरी मुस्कुराहट थी और रबिया का हलक तक कड़वा हो गया था। कौन छोड़ने जाएगा तुम्हें? फराज? क्यों? फराज तुम्हारा ड्राइवर है? रबिया, बिहेव जानू, शी इज आवर कजन। नरमीन उसे बाजू से पकड़ के दूसरी तरफ ले गई थी, निदा फैज को एक अनदेखी आग के सुपुर्द करके। उनके जाने के बाद वो अंकल आंटी से इजाजत ले रही थी। तौहीद ने उसे रोकने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी, बस अपना कांपता हुआ हाथ लम्हे भर को उसके सर पर टिका दिया था। जाज़बा मामी उसके गाल थपथपा के अंदर चली गई थी।
فراز اس کے بیگز خود ڈگی میں رکھ رہا تھا۔ ناگواری کی شدید لہر جاذبہ کے اندر اٹھی تھی جو کلاس وال کے ادھر کھڑی تھی۔ وہ توحید حسن کو وہاں جانے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے مجبوری تھی۔ تم نے انجوائے کیا شادی میں؟ یہ پہلی بات تھی جو فراز نے اس سے کی تھی۔ وہ محض سر ہلا کے رہ گئی۔ ایک شخص راستے میں کہیں چھوٹ گیا تھا، اس حادثے میں یہ دل پھر ٹوٹ گیا تھا۔ گاڑی میں گونجتی ہلکی سی آواز ان کے اندرونی حال کی غماز تھی۔ وہ دونوں بے حد خاموش تھے۔ پیٹرول ڈلوا لوں۔ وہ مسلم ٹاؤن کے پاس گاڑی پیٹرول پمپ کی طرف موڑنے لگا تھا۔ وہ پیٹرول ڈلوانے کا عمل خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی تم؟ اس نے اچانک پوچھا تھا۔ یہی کہ تم ربیہ کے ساتھ کتنے اچھے لگو گے۔ اس جواب کی توقع فراز کو ہرگز نہیں تھی۔ اچھا تو میں تمہارے ساتھ بھی لگوں گا۔ اس کے لہجے میں تپش تھی۔ اس کا جواب وہ نہیں دے پائی۔ میرے بغیر رہ لو گی تم؟ وہ ساکت رہ گئی تھی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس کی خوشبو نئی راہوں پہ بے چین آہیں بھرتی پھرے گی۔ کیا بہت مشکل سوال پوچھ لیا ہے میں نے؟ وہ جھک کے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ میرے پہلے سوال کا جواب ہے نا؟ اس مرتبہ اس نے دھیرے سے سر ہلا دیا تھا۔ تو پھر تم میرا ساتھ کیوں نہیں دیتی؟ وہ جیسے ہار ہی گیا تھا۔ جاذبہ مامی مجھے پسند نہیں کرتی اور میں… وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ اگر وہ اس لمحے ایک نظر اس کی طرف دیکھ لیتی تو رونا بھول جاتی۔ وہ مسکرا رہا تھا، بہت گہری مسکراہٹ تھی اس کی، پورے وجود کا احاطہ کرتی ہوئی مسکراہٹ، سارے سود و ضیاء کا حساب لیتی ہوئی مسکراہٹ۔ پوری کائنات اپنے دونوں ہونٹوں میں سنبھالے ہوئے تتلی کے دیس سے ایک تتلی راستہ بھول کے ادھر آ نکلی تھی۔ اس کا سامان اتارتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ سبیحہ آنٹی سے ملنے کے بعد اس نے فضا پپھو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ تو کب کی سو چکی ہیں۔ رانی کے بیزار سے لہجے پہ فراز نے غور سے رانی کی طرف دیکھا۔ مگر مجھے تو ان سے ملنا ہے، وہ ڈٹائی سے کہتے ہوئے صوفہ کم بیڈ پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ وہ سو جائیں تو پھر نہیں اٹھتی، رانی نے اطلاع فراہم کی۔ پپھو، وہ تب کے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ اس کے لیے جوس بنا رہی تھی۔ مجھے نہیں پینا یہ، مجھے آپ بس ان سے ملوا دیں۔ اس نے ان کے ہاتھ سے سہولت سے جگ لے لیا اور شیلف پر رکھ دیا۔ لڑکے، کیا ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ ایک دم مشکوک سی ہوئی تھی۔ خیریت ہے، ڈونٹ وری۔ وہ انہیں کندھے سے پکڑ کر چل پڑا تھا۔ رانی، ٹھنڈا پانی دینا۔ ندا تھکی تھکی سے بیٹھتے ہوئے بولی۔ ارے میرا چاند آیا ہے۔ فضا پپھو فوراً اٹھ گئی تھی۔ آپ کا چاند نہیں ہوں میں۔ وہ ایک دم شریر ہوا تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ندا کو چھوڑنے آئے ہو؟ انہوں نے خود ہی اندازہ لگایا تھا۔ میں اس کے لیے جوس لاتی ہوں۔ سبیحہ مطمئن سی چل پڑی تھی۔ آپ نے میرا ایک کام کرنا ہے۔ وہ قالین پر بیٹھ گیا، ان کے گھٹنوں پر سر رکھے وہ بالکل چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ارے اوپر بیٹھو نا، وہ بوکھلا ہی گئی تھی۔ نہیں، میں یہیں پہ ٹھیک ہوں، مجھے ندا سے شادی کرنی ہے۔ وہ چونکی نہیں تھی۔ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ ربیہ تمہاری فیونسی ہے۔ اس وقت بات ندا کی ہو رہی ہے، یہ بات میں بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں۔ آپ بات کریں پاپا سے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ فضا سوچ کے بھنور میں ڈوبی اسے دیکھ رہی تھی۔ پلیز فضی پپھو، میرے پاس وقت بہت کم ہے، مت سوچئے اتنا، بس یہ سوچئے کہ آپ کو میرے پاپا سے کیا کہنا ہے۔ ملاؤ نمبر؟ نہیں، وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ 27 سال 4 مہینے اور دن، وہ حساب نہیں لگا پائی تھی۔ اتنی دیر بعد وہ توحید سے بات کریں گی۔ گہرے گہرے سانس ان کی گھبراہٹ کا پتہ دے رہے تھے۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ ندا آپ کی جگہ لے لے؟ وہ جنجلا ہی گیا تھا۔ میں ملا رہا ہوں بس۔ اچانک اس کے سیل فون کی سکرین روشن ہوئی تھی۔ توحید کا نمبر جگمگانے لگا تھا۔ او مائی گاڈ، واٹ اے ٹائمنگ یار۔ فراز کو اس لمحے ایک انوکھے احساس نے آشنا کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک روحانی ربط ہے۔ اس احساس نے اسے ایک حوصلہ دیا تھا۔ یس پاپا؟ یار کہاں ہو تم؟ تمہاری مما… میں فضا پپھو کے پاس ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹ کے اپنی بات کا تاثر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ ابھی بس تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں۔ اس کا انداز تغافل قابل دید تھا۔ سنو یار، انہیں اپنی بات کہنے میں بہت دقت ہو رہی تھی۔
اس نے سیل فضا کو تھمایا اور ان کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطہ تھا کہ رانی نے اسے اس کا سیل لا تھمایا تھا۔ وہ فضا پپھو کی طرف چلا تھا مگر چند قدموں کے بعد پلٹ آیا۔ وہ اس کی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سرد خانوں میں وہ کتنی دیر تک خود کو کھوجتا رہا تھا۔ خدا حافظ۔ موڑ مڑنے تک وہ کسی بدروح کی طرح اسے کھڑی نظر آئی تھی۔ گاڑی مین روڈ پہ لا کے اس نے برابر والی سیٹ پر نظر ڈالی۔ ٹیشو پیپر شاید ندا کا۔ سنو، تم عزم والے ہو، تمہیں تو کچھ نہیں ہوگا، مگر جسے تم چھوڑے جاتے ہو اسے تو ٹھیک سے شاید بچھڑنے کے ڈھنگ بھی نہیں آتے۔ سنو، تم عزم والے ہو، بلا کا ضبط رکھتے ہو، تمہیں تو… فضا نے کہنا کیا تھا، بس گزرے برسوں کا تاوان طلب کیا تھا۔ اس شب توحید نے سارے حساب کتاب اور کھاتے کھولے تھے۔ اگر وہ چاہتے تو فضا کی زندگی رائگاں نہ ہوتی۔ وہ زمین آج بھی تو سستے داموں ٹھیکے پہ ہی جاتی ہے، اور وہ زمین جو فیض علی کی ہے اس کا ایک وارث بھی نہیں ہے۔ زمین اہم تھی یا فضا مراتب علی؟ اب ندا زیادہ اہم تھی یا ربیہ عظیم؟ ایک روایات کی امین اور پاسدار، دوسری روایات کی باغی۔ ایک ادب و تہذیب کی فضا میں پلنے والی، دوسری تہذیبوں کے تصادم کا نتیجہ۔ ایک جگہ محبت کا دیا ٹمٹما رہا تھا، دوسری جگہ بے جا ضد تھی۔ ایک طرف محبت کا قرض اتارنے کا واحد موقع، دوسری طرف ہمیشہ کے لیے جھکا ہوا سر۔ انہوں نے ہر قسم کے خوف سے بالا تر ہو کے ایک فیصلہ لے لیا تھا۔ جاذبہ، انہوں نے سوئی ہوئی جاذبہ کو اٹھایا تھا۔ جی؟ وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ توحید کی کبھی بھی یہ عادت نہیں رہی تھی کہ وہ سوئی ہوئی کو اٹھا دے۔ خیریت ہے توحید؟ فراز ٹھیک ہے؟ ان کا دھیان فوراً اس کی طرف گیا تھا۔ خیریت ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ وہ لیمپ آن کر چکی تھی، باہر سفیدی پھیل رہی تھی۔ آئی ایم ڈپریسڈ۔ کیوں؟ وہ ان کا چہرہ کھوج رہی تھی۔ کل رات کھانے پہ ربیہ نے ندا کی کتنی انسلٹ کی ہے نا؟ وہ نہ جانے کیوں ان سے تصدیق چاہ رہے تھے۔ مگر وہ تو… پہلے میری بات سن لو۔ نامعلوم ان کا لہجہ بہت سرد تھا یا جاذبہ کو ہی لگا تھا۔ وہ انفیکٹ میری ہی انسلٹ ہے، کیونکہ ندا میری ہی بھانجی ہے۔ اس پہلو سے تو انہوں نے واقعی غور نہیں کیا تھا کہ وہ پریشان سی ہو گئی۔ اصل میں میری بات سنو پہلے، وہ سختی سے بولے تھے۔ جو لڑکی شادی سے پہلے اتنی مغرور اور بد لحاظ ہو، وہ شادی کے بعد مجھ سے کیا سلوک کرے گی؟ تم تو پھر بھی اس کی پپھو ہو۔ اس نے ابھی مجھ سے منسلک رشتے کا لحاظ نہیں رکھا تو بعد میں تو… آپ کو ڈائریکٹ اس نے کچھ نہیں کہا نا؟ تو تم انتظار کرو گی اس بات کا؟ وہ اچانک شرمندہ سی نظر آنے لگی تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس گھر میں میری بیٹی ہے۔ کل اگر اس رشتے کے حوالے سے اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہر بات کا اثر میری بیٹی پر پڑے گا۔ بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تو کیا کروں پھر؟ وہ جنجلا ہی گئی۔ تم خود انکار کر دو۔ میں انکار کروں؟ حواسوں میں ہیں آپ؟ میں حواسوں میں نہیں ہوں تو ہم میں سے کسی ایک کو چن لو۔ توحید، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ پریشان ہو گئی۔ تمہارے ہر فیصلے پہ میں نے ہمیشہ یس کا لیبل لگایا ہے، مگر اس بار نہیں۔ تمہارا یہ فیصلہ غلط ہے۔ ان کا لہجہ قطعی فیصلہ کن تھا۔ واہ بھئی، آپ اور آپ کا بیٹا۔ فراز کی تو خبر لیتی ہوں میں۔ ڈسٹرب تو تھی ہی نیند پوری نہ ہونے کی بنا پر، مگر ان کی باتوں نے تو انہیں سیخ پا ہی کر دیا تھا۔ وہ غصے سے باہر نکل گئی۔ فراز، اس کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے انہوں نے پکارا تھا۔ اس کا بیڈ بے شکن تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی، جانے آیا بھی ہے یا نہیں۔ وہ گلاس وال کے پاس کلین پر کشن سینے کے نیچے رکھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ پاس پڑی ایش ٹرے میں سگریٹ کے آدھ جلے ٹکڑے تھے۔ اس نے کبھی سموکنگ نہیں کی تھی۔ اٹس نن آف یور بزنس۔ وہ ناراض سا تھا۔ اوہو، ڈپریشن فلسفی۔ وہ کشن پہ ہی بیٹھ گئی تھی۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ صرف توحید کو ہی یہ مرض لاحق ہے، مگر تم تو سواسیر ہو۔ وہ جو ربیہ کے ساتھ اتنے سالوں سے افیئر چلا رہے ہو، تمہارا خیال ہے کہ میں لا علم ہوں؟ وہ محض فرینڈ شپ تھی، اور فرینڈز تو اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں میرے۔ اس کی بات پہ وہ لمحے بھر کو خاموش ہو گئی۔ میری خاطر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی مما؟
آپ کو علم ہوتا ہے کہ مجھے کھانے میں کیا اچھا لگتا ہے، کون سا کیک میری برتھ ڈے پہ بنانا ہے، کون سے مال سے میرے لیے جینس لینی ہے، کہاں سے شرٹس لینی ہے۔ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی ہیں آپ، حتیٰ کہ آپ کو میرے فرینڈز کی برتھ ڈیز بھی یاد رہتی ہیں۔ میری خوشی کے لیے آپ یہ سب کرتی ہیں نا، تو میری زندگی کی اتنی بڑی خوشی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ کیا خاص بات ہے اس میں؟ کوئی پروفیشنل ایجوکیشن ہے اس کے پاس؟ سمپل MSc، کون پوچھتا ہے اسے؟ ربیہ کو دیکھو، وہ کیمیکل انجینئر ہے، آن جاب ہے۔ تم خود ایروناٹیکل انجینئر ہو، اسکالرز ایوارڈ ہولڈر ہو، برائٹ فیوچر ہے تمہارا، تم لوگوں کی فیلڈ ایک ہی طرح کی ہے۔ وہ تو رب کا آخری پتہ آزما رہی تھی، مگر وہ یوں لا تعلق بیٹھا تھا گویا وہ کسی اور کے متعلق بات کر رہی ہیں۔ چلو ربیہ نہ صحیح، ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی موجود ہے، تم چوز کرو ڈھنگ سے، کیوں زندگی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو اپنی؟ تمہارے سر پر ابھی اس کا بھوت سوار ہے، اترے گا تو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ وہ ناراضی سے اٹھ کے جانے لگی تھی۔ مما، آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ اس نے ان کا دوپٹہ پکڑ کے کھینچا تھا۔ باہر نکلتے سمے انہیں بہت زور کا جھٹکا لگا تھا۔ مما، I feel alone. Why can't you leave this bloody job? وہ بہت برس پہلے لوٹ گئی تھی۔ اس وقت وہ پیتھولوجی میں ہاؤس جاب کرنے کے بعد جاب کر رہی تھی اور ان پہ دن رات ڈالر کمانے کی دھن سوار ہو گئی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے بچے کو بھی نظر انداز کر گئی تھی۔ نرمین تو منموجی سی تھی، مگر فراز ان کے ساتھ بہت اٹیچ تھا۔ اس نے انہیں دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا۔ پرائیویٹ کلینک میں چند گھنٹے گزارنا منتخب کیا تھا انہوں نے، ورنہ آج وہ ایک کامیاب سرجن تو ضرور ہوتی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی بات مان لی تھی۔ انہیں لگا تھا آج وہ ان سے پھر وہی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اسی دوراہے پر وہ پھر کھڑی تھی۔ جان، عام سی واجبی سی لڑکی ہے وہ۔ مما، وہ واجبی سی لڑکی مجھے لگتا ہے میرے لیے واجب ہو گئی ہے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اتنی شدت اور سرخی تھی کہ جاذبہ توحید ہار گئی۔ I love you مما۔ I love you too جان۔ انہیں لگا تھا کہ ان کے اندر ایک کرواہٹ جو ہمہ وقت موجود رہتی تھی، ایک زہر جو سٹیٹس کے نام پر ان کا حالہ کیے رکھتا تھا، اس کی کثیف تہ چھٹ گئی تھی۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ مارننگ گلوری کے پھولوں کی کیاری کے پاس بیٹھی تھی۔ کتنی دیر سے اس کا یہی انداز تھا۔ کل 25 تاریخ ہوگی۔ اپنے کیلنڈر سے اس نے تاریخ چیک کی تھی۔ فضا عام چیئر پر بیٹھی ہوئی بغور اس کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سبیحہ اور رانی نے مل کر لان کے بڑے پلنگ کے بان کو کھول کر دھویا تھا اور اسے دھوپ میں ڈال کر اس کے باقاعدہ ناز نخرے اٹھائے جا رہے تھے۔ رانی ساتھ ساتھ کپڑوں کے رنگ برنگے ٹکڑوں کو کچے ٹانکے سے جوڑ رہی تھی۔ ان رنگ برنگے دھاگوں کی بھی عجب دنیا تھی۔ ندا کے وجود پر دھوپ نے احاطہ کر لیا تھا۔ ندا، دھوپ آ گئی ہے، اندر آ جاؤ۔ رانی کڑے تیوروں کے ساتھ بول رہی تھی۔ نہ جانے کس بات کا غصہ تھا اسے۔ سنو، تم عزم والے ہو۔ اس نے نہ جانے کتنی یادوں کا سایہ اپنے اوپر تان رکھا تھا۔ ندا، تم جاب کرنا چاہتی ہو نا؟ میں نے بھائی سے اجازت لے لی ہے۔ اس کا منہ فوری طور پر نفی میں ہل گیا تھا، پھر بے اختیار اس نے سر اسبات میں ہلا دیا تھا۔ چلو اندر چلیں، دھوپ آ گئی ہے۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے چل پڑی تھی۔ سبیحہ نے نگاہ اٹھا کے دونوں کو دیکھا تھا۔ وہ آئمہ بابی سے ملنے کے بعد نرمین کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ انہوں نے نرمین کو فراز کی انہونی ضد کے بارے میں بتایا تھا، مگر اس نے انہیں حیرانی میں ڈال دیا تھا۔ مما، ہی از رائٹ۔ ربیہ تو آگ ہے، فراز بالکل ڈیفرنٹ ہے، اس کی تو زندگی عذاب ہو جائے گی۔ وہ قدرے آہستہ آواز میں انہیں بتا رہی تھی۔ میں نے ندا کی ڈریسنگ خود کروائی تھی تاکہ وہ نمایاں لگے۔ تم سارے ایک طرف تھے، مجھے ہی بیوقوف بنا رہے تھے تم لوگ، ہے نا؟ اوہو، ڈونٹ وری مما، ہر پہلو کو دیکھنا پڑتا ہے۔ معاملات یہاں بھی خاصے ڈسٹرب ہیں۔ مامی کافی ناراض ہیں۔ پاپا نے اس دن ربیہ کو کھانے پہ ڈانٹا تھا نا، فائق نے ہی مجھے سرسری سا بتایا تھا۔ بہرحال آپ مامی سے بات کریں۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ مائنڈ کریں گی۔ ربیہ کے لیے پرپوزلز کی کمی نہیں ہے۔ اس کی اپنی کزنز کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی تھی اور آئمہ نے گویا ناک سے مکھی کی طرح ان کی بات کو اڑا دیا تھا۔ جاذبہ، دیکھو آج کل اور طرح کا دور ہے، اب بچوں کی مرضی ہی دیکھنا پڑتی ہے۔ ربیہ تو خود بھی ایگری نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ٹو بی ہسبینڈ
کسی دوسرے کے ساتھ افیئر چلائے تو ڈیم اٹ۔ وہ اپنا غصہ بھی نکال رہی تھی اور خود کو لاپرواہ بھی ظاہر کر رہی تھی۔ اور عظیم کا، اپنے بھائی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، وہ تو خود ایک گھر میں دو رشتوں کو ناگوار گردانتے ہیں۔ وہ ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے صحیح ہی کہا ہے کہ ایک تو سریحن سٹا ہوتا ہے اور دوسرا محض وٹا۔ اس لیے ڈونٹ وری۔ آئمہ نے ان کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے۔ زبیر پالک پنیر بہت مزے کا بناتا ہے۔ انہوں نے اپنے شیف کا نام لیا۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی ڈائننگ روم کی طرف جا رہی تھی۔ ربیہ شام تک آئے گی ورنہ تم اس سے بھی مل لیتی، وہ کہہ رہی تھی۔ رانی کی چادر ہاتھ میں تھامے وہ اسے رنگ برنگے دھاگوں سے جوڑ رہی تھی۔ رنگ برنگے دھاگوں سے کھیلتے ہوئے اس کا ذہن ایک لمحے کو بھی اس سوچ کی پٹری سے نہیں اترا تھا کہ آج آخری دن تھا شہر کی فضاؤں میں اس کے قرب کو محسوس کرنے کا۔ سبز اور گلابی دھاگوں کو باہم ملاتے ہوئے اسے اچانک ایک نظم کا ٹکڑا یاد آیا تھا جو اس نے ان دھاگوں میں پرو دیا تھا۔ ہمیں چاہیے تھا ملنا کسی عہد مہرباں میں، ہمیں چاہیے تھا ملنا کسی عہد مہرباں میں، کسی خواب کی یقین میں، کسی اور آسمان میں، کسی اور سرزمین میں۔ بھابی، ندا کے لیے کوئی لڑکا دیکھا ہے؟ وہ سبیحہ کو چھیڑ رہی تھی۔ سوئی اس کی انگلی میں اندر تک دھنسی تھی مگر اس نے سی کی بھی آواز نہیں نکالی، مگر اس کے چہرے پر اتری دھند کو فضی نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ اب یہ جاب تو کرے گی ہی مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ اپنے گھر کی ہو جائے۔ اگر وہ کربے بے قرار سے فراغت پاتی تو ان کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو ضرور دیکھ لیتی۔ میں نے فیض علی سے بات تو کی ہے مگر انہیں اپنی ذات سے فرصت ملے تو تب نہ۔ یا تو زمینیں، وہاں نہیں تو فارم پہ، اور نہیں تو گرین ٹاؤن، نہ جانے کہاں کہاں۔ ہم کیا اور ہمارے مسائل کیا۔ وہ یکدم ہی نڈھال سی نظر آنے لگی تھی۔ مگر میں نے رشتہ کرانے والی اماں سے بات کر لی ہے، یہ سلسلہ بھی چل ہی پڑے گا انشاءاللہ۔ قلب مضطرب، ٹھہر تو صحیح۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی گود سے رنگ برنگے دھاگے اور سوئی نہ جانے کہاں کہاں جا بکھرے تھے۔ اینی بڈی ہوم؟ اس صدا کی تپش اس کے تن کو خاکستر کر گئی۔ وہی چہرہ، وہی اپنا سا وجود، بے بسی کی انتہا کہ اس نے اپنی آنکھوں کو ملا، مگر آنکھوں میں چھپے خواب نے حقیقت بن کر اس کے سارے وجود پر سرمستی کا رنگ مل دیا۔ قلب مضطر کو سکون سا ملا تھا لمحہ بھر کے لیے۔ اس نے یکٹک اسے دیکھا۔ آخری بار جی بھر کے دیکھ لوں، کیا خبر پھر کبھی ہم ملے یا نہ ملے۔ مگر اس بار کہانی کا انجام بہت خوبصورت تھا۔ ہمارا بیٹا تو سمجھو دیوانہ ہی ہو گیا ہے۔ یہ آواز جاذبہ کی تھی۔ اس کے سلیپرز نہ جانے کہاں تھے، شاید تخت کے نیچے تھے۔ وہ ننگے پاؤں کھڑی تھی، سپورٹ سلیپر میں اس کے گورے پاؤں اور مقابل میں اس کے ساملے پاؤں۔ وہ جھجک کے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، بہت مضبوطی سے۔ جو مجھے گورا کہے گا وہ میرا دشمن، میری گوری سترنگی مورنی۔ وہ بوجھل صدا اس کے وجود پر موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی تھی۔ اس کی کالی قمیض پر رنگ برنگے دھاگے جا بجا چپکے ہوئے تھے۔ رانی نے نہ جانے کہاں سے اس کی جوتی ڈھونڈ کے اس کے پاس لا رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر حیا کا رنگ تھا۔ آگے وہ اور پیچھے رانی، وہ بھاگ کے کہاں جاتی بھلا؟ ہم اکثر اپنے پیاروں کو محبت کرنے کی بڑی سزا دیتے ہیں کہ ان کے حصے میں نفع نقصان کا کوئی حساب کتاب نہیں رہتا۔ مٹیاروں کے چرخے ان کے غم میں گھوں گھوں کرتے روتے رہتے ہیں اور وہ مصلوب ہو جاتی ہیں۔ پھر مصلوب زدہ روحوں کے جنم کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ہمارے ارد گرد نہ جانے کتنی مصلوب زدہ روحیں ہوتی ہیں، بظاہر پورے قد و قامت سے کھڑے وجود، روزمرہ کے امور سر انجام دیتے وجود، مگر بنا مہار، بے منزل قافلہ زندگی میں شریک۔ ہم اپنے پرکھوں کی نفرت کی وراثت آگے منتقل کر دیتے ہیں اور ان کا ستارہ سر شام ہی کسی وحشت کے صحرا میں گم ہو جاتا ہے۔ صرف لمحہ بھر کو رکیں، سوچیں، کہیں آپ کی وجہ سے کوئی زندہ درگور تو نہیں ہو رہا۔ ختم شد۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ناول دیر لگی آنے میں، جسے لکھا تھا سعدیہ حمید چودھری نے۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ لازمی کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یہ ناول۔ امید کرتی ہوں کہ اچھا لگا ہوگا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نیا ناول اپلوڈ ہو
تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے۔ ملتے ہیں جلد ہی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔